اس مہینے کی کئی فضیلتوں کے اندر یہ فضیلت بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ذکر و اذکار کا مہینہ بھی بنایا، اور اس مہینے کی سب سے بڑی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں جہنم سے آزادی دلا سکتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اچھے اعمال کر کے ہم جنت میں داخلہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس مہینے کی جو ہے بڑی ہی فضیلت، اور بالخصوص اس مہینے کے آخری عشرے کی فضیلت اور زیادہ ہے، اس لیے کہ اس میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ اس کی تاخراتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کو اعتکاف میں جو ہے گزارتے، اور اعتکاف کے ذریعے اپنے رب سے تعلق قائم کرتے، اور جو ہے اللہ سے خوب توبہ اور استغفار کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، دنیا سے علیحدگی اختیار کر لیتے، اور اسی طرح شب قدر کو بھی اسی میں جو ہے آخری عشرے میں اعتکاف کے ذریعے آپ جو تلاش کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ رہی کہ آپ نے ساری زندگی رمضان کے آخری عشرے کا آخری 10 دن کا اعتکاف کیا، اور جس سال آپ نے وفات پائی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور ایک بار آپ کسی وجہ سے اعتکاف نہیں کر پائے تو آپ نے اس اعتکاف کو شوال میں کیا۔ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اعتکاف کو، رمضان کے اعتکاف کو کتنا اہمیت دیتے ہیں کہ آپ اس کو پورا زندگی کرتے رہے، سنت مؤکدہ ہی۔ اس کے علاوہ آپ آخری جب آپ کا سال تھا، اس سال جس سال آپ نے وفات پائی پھر رمضان نہ پایا، اس سال 20 دنوں کا کیا، اور ایک مرتبہ آپ نہیں کر پائے کسی وجہ سے تو آپ نے اس کو بعد میں شوال میں دہرایا۔ میں سمجھتا ہوں اس سے پتہ چلتا ہے اس چیز کی اہمیت۔ تو آج کا میرا عنوان اعتکاف کے، چونکہ اب رمضان ہے، بہت سارے لوگ آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، اور بہت کثرت سے لوگ سوالات کرتے ہیں اعتکاف کیسا کرے، کیسے داخل ہو، کتنے دن بیٹھے، کہاں سے شروع ہو، کہاں ختم ہو، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کس مسجد میں بیٹھے، مرد ہو تو کیسا کرے، عورت ہو تو کیسا کرے، کیا یہ درست ہے، اس میں بات چیت، بہت سارے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ تو میں نے سوچا بہت زیادہ بہتر ہوگا کہ عنوان کی شکل دے دوں تاکہ جو سوالات ہیں وہ سوالات کے جواب بھی آ جائیں، اور جو ہے میرے علم میں بھی اور سامعین کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے، ٹھیک۔ تو بہرحال تو اعتکاف کے تعلق سے میں رکھنے والا ہوں۔ تو اعتکاف کی اہمیت دیکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی کرتے رہے، آخری زندگی کے آخری رمضان 20 دن کیا، ایک بار نہ کر پائے تو آپ نے شوال میں، مطلب رمضان کے بعد والے مہینے میں اس کو دہرایا، مطلب اس کو کیا۔ اس سے اس کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو آخری عشرے کی جو اہمیت اتنی زیادہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے میں اعتکاف کرنے کی ایک حکمت یہ بھی جو علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس سے بہتر کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر بھی مل جائے اور بندہ اعتکاف میں ہو، مطلب مکمل طور سے دنیا سے منہ موڑے ہوئے ہو، اور ایک جگہ اپنے آپ کو سمٹ کر اللہ کے ذکر کے لیے اس نے جمع کر لیا ہو، اور اللہ کے ذکر اور دین کے علاوہ وہ نہ کچھ بولتا ہے نہ کچھ کام کرتا ہے۔ یاد رکھیں، اور کتنا افضل ہے نا کہ آخری عشرہ بھی پا لیا، اعتکاف بھی ہوا، اور قدر بھی پا لی، شب قدر کو بھی حاصل کر لیا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، علماء لکھتے ہیں حکمت یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر پانے کے لیے جو ہے، کیوں تو آخری عشرہ ہے، بہت اہم عشرہ ہے، اور اس میں لیلۃ القدر بھی آتی ہے، اعتکاف سے بہترین بہرحال کوئی ذریعہ اس کو حاصل کرنے کا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جو ہے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کا یہ بہرحال بہترین ایک ذریعہ بھی ہے۔ اور اعتکاف ایک ایسی چیز ہے، اعتکاف کے ذریعے ایک بندہ دنیا سے منہ موڑ کر، دنیا داری سے منہ موڑ کر، اور بزنس اور تجارت کو ترک کر کے، آخری عشرے میں جو بہرحال آج کل کا ماحول ہے، خرید و فروخت، بزنس اور تمام بہرحال دنیا داری سمجھتی ہے۔ رمضان شروع ہوتا ہے، پہلا عشرہ کم دنیا داری نظر آتی ہے، دوسرا عشرہ دنیا داری بڑھ جاتی ہے، اور تیسرا عشرہ تو ایسا لگتا ہے پورا دنیا داری کے لیے۔ تیسرے عشرے میں کپڑے خریدنا ہے، تیسرے عشرے کے اندر جو ہے مینا بازار لگنے والا ہے، تیسرے عشرے کے اندر ساری راتوں میں کیا کھائیں گے اس کو ہم کو باہر جا کر طے کرنا ہے ہوٹلوں کے لیے، تیسرے عشرے کے اندر ہم کو مغزیات کہاں سے آئیں گے، رات رات بیٹھ کر عورتوں کو مغزیات کو چھلنا ہے، بنانا ہے، تلنا ہے، یہ سب کے لیے تیسرا عشرہ ہے۔ تو گویا جیسا جیسا رمضان اپنے آب اور تاب کو، اپنے ہائٹس کو پہنچتا ہے، ویسے ویسے ہم لوگ عمل کے اعتبار سے کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، کمزوری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے جیسے رمضان اپنے تاب کو پکڑ رہا ہے، اپنے آخر کی طرف جا رہا ہے، اور کیوں نہ ہو کسی بھی چیز کی خاتمے پہ آدمی کو زیادہ غم ہوتا ہے نا، یا زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، زیادہ تو چھوڑیے، آپ ایک مہینے کا رمضان چھوٹا سا ایک سفر کر رہے ہیں، آپ اورنگ آباد سے نکل کر کسی شہر پہ آپ جا رہے ہیں، تو جب وہ شہر پہ پہنچنے سے پہلے جس کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں گو اس سے آپ نے ایک بار بھی بات نہیں کی پورے سفر میں، تو بھی اترتے وقت تھوڑا سا کچھ نہ کچھ آپ بولتے ہیں اب میں اتر رہا ہوں یہاں، حالانکہ نہ اس سے پوچھ کے آپ کو چڑھنا ہے نہ اس کو بول کے اترنا ہے آپ کو، لیکن ایک لگاؤ ہو جاتا ہے صرف بیٹھ کر دیکھنے کو ایک دوسرے۔ تو رمضان اب خاتمے کی طرف ہے، اور ہم لوگ دنیا داری کے بالکل عروج پر ہوتے ہیں، گھر کی صاف صفائیاں ہیں، گھر دھل رہے ہیں، صوفوں کے کور بدلے جا رہے ہیں، دیواروں کو رونق اور رنگت کی جا رہی ہے، اور صاف صفائی ہو رہی ہے، اور عید کے لیے کیا بنے گا پلاننگ ہو رہی ہے، لیکن وہ مہینہ جس کو گزارنا ہے، جیسے جس کے بعد عید آتی ہے اس کو ویسے نہیں گزارے تو عید کا کیا معنی رہا؟
عید تو اس کی نہیں جس نے کھایا پیا اور خوب اوڑا اور خوب پہنا، عید تو اس کی جس نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگی اس مہینے کے اندر، اور اپنے لیے مغفرت جو اللہ سے طلب کی، جنت کا جو ہے راستہ اپنے لیے بنا لیا. یہ ہے اصل بات ہے. بہرحال تو ہم جو ہے دیکھتے ہیں کہ ہم اعتکاف جب کرتے ہیں تو مکمل دنیا داری کو چھوڑ دیتے ہیں اور مسجد میں ایک کونا پکڑ لیتے ہیں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں. اور اعتکاف کے تعلق سے میں یہ بات کہوں گا، اعتکاف اللہ کی طرف رغبت اور اس سے محبت، اس سے تعلق اور اس پر توکل کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. اعتکاف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کی طرف رغبت، محبت، تعلق اور اس پہ توکل کا سب سے بہترین ذریعہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتکاف کریں. اعتکاف کرنے سے جو ہمارا دل ہے جو کالا ہوتا جاتا ہے، سیاہ ہوتا جاتا ہے، بلیک ہوتا جاتا ہے گناہوں اور معصیتوں سے، اعتکاف بہترین ذریعہ ہے کہ سیاہ اور کالے دل کو قلب سلیم ہم بنا لیں، ایسا دل جو رب کے سامنے جھکتا. اعتکاف بڑا بہترین ذریعہ ہے. یہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، یہ بہت اہم عبادت ہے. بندہ سب کچھ ترک کر کے اپنے رب کے لیے ایک کونا پکڑ لیتا ہے اور دنیا کو، تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، رب سے توبہ کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، قیام کرتا ہے راتوں میں، روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ظاہر سی بات رمضان میں کر رہا ہے روزے کی حالت میں ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اپنے رب سے گہرا تعلق قائم کرتا ہے، محبت وہ کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، آہ و بکا روتا ہے اپنے رب کے سامنے، معافی مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اور بہت سارے ایسے عمل کر پاتا ہے جو عموماً گھر میں رہتے ہوئے نہیں ہو پاتے. اس لیے اعتکاف کو مسجد میں کرنے کا حکم. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا بہترین ذریعہ ہے. اب آئیے اعتکاف کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی. اعتکاف کے تعلق سے، اس کے فضائل کے تعلق سے بہت زیادہ باتیں جو ہے میرے پاس موجود نہیں ہیں، اس لیے کہ اعتکاف کے فضائل کے تعلق سے جو باتیں اکثر لکھی گئی ہیں وہ تقریباً کم و بیش ضعیف ہے. ہاں یہ الگ بات ہے مسجد میں بیٹھنے کے فضائل اور تمام چیزیں ہیں جو کہ اعتکاف میں انسان مسجد میں ہوتا ہے، روزے کی حالت میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن خاص طور سے جو باتیں اعتکاف کرنے سے، اتنے دن سے یہ ہوتا ہے فلاں، اکثر اور بیشتر روایت تمام کتاب تقریباً ضعیف ہے، یہ موضوع ہے. اس لیے میں جو ہے فضائل میں بہت زیادہ باتیں نہیں رکھ پاؤں گا. لیکن یہی کیا کافی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی اس کو کیا، اس کے فضائل میں بیان کرنے کے. فضائل عموماً کہتے ہیں اسپیشلی کسی چیز کے تعلق سے اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں، لیکن چونکہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ بھی کافی ہے کہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی کیا، یہ اس کی اہمیت کے لیے اور اس کے فضائل کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے. بہرحال اب آئیے اعتکاف کا معنی کیا ہوتا ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہر جانا اور رک جانا. ٹھیک، اعتکاف کا معنی ہوتا ہے لسان العرب کے اعتبار سے، عربوں کی زبان اور ایک ڈکشنری کے اعتبار سے ٹھہر جانا یا رک جانا. مطلب ایک انسان دنیا کی کاروبار کرتا ہے لیکن اعتکاف میں بیٹھتا سب چیزوں سے اور جگہ پہ بھی ایک ٹھہر جاتا ہے اور ساری چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو ٹھہر جانا، رک جانا. یا دوسرا معنی ہے کسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لینا اپنے نفس پر، ٹھیک، اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے قید کر لینا. کسی چیز کو اپنے نفس پر لازم کر لینا کہ یہ کام میں کروں گا، اور اس کام کو کرنے کے لیے اپنے آپ کو قید کر لینا، ود ان باؤنڈریز ڈال دینا، اپنے آپ کو روک لینا، قید کر لینا، اس کو بھی کہتے ہیں اعتکاف عربی زبان کے اعتبار سے. اب شرعی اصطلاح میں اعتکاف کیسے کہتے ہیں، مطلب یہ تو رہا اس کا ڈکشنری میننگ، لیکن شرعی اصطلاح میں، شریعت کے معنوں میں اعتکاف کیا ہوتا ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اعتکاف کیا ہوتا ہے. تو اعتکاف کا معنی ہوتا ہے شرعی اصطلاح کے اندر کوئی شخص اللہ کا قرب حاصل کرنے، اس کی عبادت، ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے قیام کرے تو اسے اعتکاف کرے. شرعی اصطلاح میں کیا ہے اعتکاف، پھر سے سن لیجئے. کوئی شخص اللہ کا قرب، تقرب حاصل کرنے، نزدیکی حاصل کرنے، اس کی عبادت اور ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت تک اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، بیٹھے رہتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اسے اعتکاف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو اعتکاف کرتا ہے اسے معتکف کہتے ہیں، اعتکاف کرنے والا. ٹھیک ہے، اعتکاف وہ عمل اور معتکف جو اس عمل کو، اعتکاف کو کرتا ہے. ٹھیک، اب اس کے تعلق سے جیسا میں نے کہا صحیح سند سے بہت کم یا نہیں کے برابر روایت ہے جو اس کے فضائل میں بیان کی جاتی. عموماً جو اس کے فضائل میں روایت آتی نہیں کے برابر صحیح ہے. تو اعتکاف کے تعلق سے میں بہت زیادہ مخصوص فضائل کی باتیں تو نہیں رکھ پاؤں گا، لیکن ہاں یہ بات تو بالکل اپنی جگہ طے ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کا کتنا اجر و ثواب ہے. آئیے ہم وہ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ٹھہر کر عبادت کا کیا ثواب ہے. روایت آتی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ مسجد میں آپ نے فرمایا اور کہا مسجد جو ہے متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت اور پل صراط سے گزرنا، اپنی رضامندی یعنی جنت کی ضمانت دے دی ہے. جو شخص مسجد میں رکا رہتا ہے، ویسے اعتکاف میں بھی انسان مسجد میں ہوتا ہے اس لیے رکھ رہا ہوں، لیکن اعتکاف کی فضیلت نہیں، لیکن مسجد میں بیٹھنے کی فضیلت، کہ جس شخص نے مسجد کو اپنا گھر بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی رحمت، اپنی رضامندی اور پل صراط سے گزرنا، جو کہ بال سے باریک تلوار سے زیادہ تیز ہوں گا اور مختلف قسم کی چیزیں اس پر ہوں گی جو گنہگاروں کو جہنم کی طرف کھینچیں گی اور ان کے اعضاء ٹکڑے ہو کر جہنم کی طرف گر جائیں گے. بہت سخت مقام ہوگا، حتیٰ کہ انبیاء بھی کانپیں گے اس کے اوپر جانے سے پہلے. سمجھ رہا؟
تو اس جگہ جب انسان گزرے گا تو آسانی ہوگی. کس جگہ؟ پل صراط پر. کیوں؟ کیونکہ وہ مسجد کو اپنا گھر بنا لیتا تھا. کتنی بڑی بات ہے نا, کتنے فائدے. تو بہرحال اعتکاف کی فضیلت گھر میں مسجد میں رکنے کی, اللہ کے گھر میں رکنے کی فضیلت ہے. ٹھیک. اسی طرح جو ہے ایک اور چیز جو بات آتی ہے, سنن ابن ماجہ کی یہ روایت ہے اور صحیح ابن خزیمہ بھی یہ روایت آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کہا جو شخص نماز اور ذکر کرنے کی نیت سے مسجد میں قیام پذیر ہو, نماز کے لیے اور یہ سوچ کے کہ میں ذکر قیام پذیر ہو, رک جائے ہوتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے مسجد میں آنے سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے گمشدہ شخص کے واپس گھر لوٹنے پر گھر والے خوش ہوتے ہیں. جب کوئی بندہ مسجد میں رک کے نماز پڑھتا, اللہ کا ذکر کرتا, تو اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسا کہ کسی کا گمشدہ رشتہ دار سالوں سے نہیں ملا, اگر لوٹ آئے تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا, اتنی خوشی اللہ تعالیٰ کو. بہرحال یہ تو تمام فضیلتیں مسجد کے تعلق سے. اعتکاف کی مخصوص فضیلتیں بہرحال مجھے کوئی صحیح سند سے روایتیں نہیں ملی, تقریباً ضعیف تھی اس لیے میں نے آپ کے سامنے تفصیلات نہیں رکھی. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اعتکاف کی اقسام. تو یاد رکھیے اعتکاف کے جو ہے 2 اقسام ہیں, 2 ٹائپس. ایک وہ جو واجب ہے اور ایک وہ جو سنت ہے, مستحب ہے یا سنت موقدہ ہے. واجب کون سا اعتکاف ہے؟ وہ اعتکاف واجب ہے جس کی آپ نظر مانگ لیں. نظر, منت, ٹھیک ہے, نظر عربی میں کہتے ہیں اور منت کہتے ہیں اس کو. تو وہ اعتکاف جس کی آپ منت مانگ لیں کہ میں اللہ یہ کام ہو جائے تو اتنے دن اعتکاف کروں گا, یہ اعتکاف کرنا آپ کو ضروری ہے. اور اعتکاف کی دوسری قسم وہ جو سنت موقدہ ہے, وہ اعتکاف جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے, عمومی اعتبار سے اگر کوئی نظر نہ مانگے تو اعتکاف کا کرنا کیا ہے معلوم آپ کو, یہ سنت موقدہ ہے, سنت کا درجہ رکھتا ہے. یہ واجب بھی نہیں ہے, فرض کفایہ بھی نہیں ہے, فرض عین بھی نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی نظر مانگ رہا ہے, اللہ میرا فلاں مسئلہ اگر تو حل کر دے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا, تو پھر اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے. اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں. تو اعتکاف مستحب ہے, سنت ہے, سنت موقدہ ہے, پسندیدہ عمل ہے, لیکن یہ واجب نہیں. ہاں لیکن اس شخص کے لیے واجب ہے جو نیت کر لے, نظر مانگ لے کہ اللہ میں اعتکاف کروں گا, تو اس کو اس نظر کو پورا کرنا ضروری ہے. ایک روایت اس طرح سے آتی ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دور جہالت کے اندر, صحیح بخاری کا واقعہ ہے, دور جہالت میں یہ نیت کی تھی کہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا. اس کے بعد وہ آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک نظر مانگی تھی کہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تو نے نظر مانگی تو اسے پورا کر. تو دور جہالت میں مانگے گئے اعتکاف کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کے بعد اس کو کرنے کا حکم دیا. تو میں نے اسی لیے کہا جو اعتکاف کی نظر مانگ لے اس کو پورا کرنا واجب ہے. اس کے علاوہ اعتکاف سنت, مستحب اور سنت موقدہ کا درجہ رکھتا ہے. یہ واجب, فرض یا فرض کفایہ نہیں ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اعتکاف کے تعلق سے اور جو چیزیں ہم بہرحال آگے دیکھیں گے, اس میں یہ چیز بھی ہے کہ اعتکاف کو ہمیں دکھانے کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے یا دکھاوے کی نیت سے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اگر سب کر لے تو میں پھر خالی کیوں بیٹھوں, میں بھی کر لوں. ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنا خیمہ لگوایا اعتکاف کے لیے. تو آپ کی ایک زوجہ نے آ کر اجازت طلب کی اور کہا میں بھی لگوا لیتی ہوں, تو ان کا خیمہ بھی لگا دیا گیا. پھر دوسری زوجہ آئی, کہا میں بھی لگوا لیتی ہوں, ان کا خیمہ لگوا دیا. پھر تیسری زوجہ آئی, انہوں نے بھی کہا, سب کے خیمے لگ گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا یہ سب خیمے کو اکھاڑ دو, واپس کر دو, اس لیے کہ تم نے دیکھا دیکھی اعتکاف کیا ہے, پہلے سے نیت نہیں تھی. ایک نے کیا تو دوسرا, دوسرے نے کیا تو تیسرا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سال اعتکاف نہیں کیا, اور اس سال کا اعتکاف چھوڑ کر آپ نے کب کیا؟ شوال میں کیا, جو میں نے بات رکھی تھی, شوال میں کیا. اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف دیکھا دیکھی میں نہیں ہوں, بلکہ اعتکاف خالص نیت سے اللہ کے لیے. ہاں علم نہیں تھا ایک الگ بات ہے, آپ نے کسی کو دیکھ کر سیکھا, لیکن ایسا نہ ہو کہ بس سب کرے تو ہم بھی کر لیتے, نہیں, بلکہ خالص اللہ کے لیے نیت کر کے کہ اللہ اس رمضان موقع ملے تو میں انشاءاللہ ضرور تیری راہ میں جو ہے اعتکاف کروں گا, مسجد میں بیٹھوں گا, اور جو عبادتیں جو اعتکاف میں بہرحال وہ کرنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح جو ہے تو اس طرح سے اس سے پتہ چلا کہ اعتکاف کو خالص نیت سے کرنا چاہیے اور اعتکاف کو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا چاہیے. بہرحال یہ باتیں تمام ہم لوگ جانتے ہیں پہلے سے بھی. ٹھیک. اسی طرح جو ہے اعتکاف کے تعلق سے ایک چیز اور یہ ہے کہ اعتکاف کتنی مدت کا ہو یا اعتکاف کی نیت کیا ہو. تو یاد رکھیے اعتکاف کے لیے بہت سارے لوگ جو ہے بہت ساری مختلف باتیں کرتے ہیں کہ یہ نیت اعتکاف کی, اور مختلف دعائیں بھی آپ مسجدوں میں لکھی ہوئی دیکھتے ہوں گے کہ اعتکاف کی دعائیں. دیکھیے اعتکاف کے لیے نیت ہے اور نیت دل کا ارادہ ہے, اس کے لیے الفاظ ادا کرنا یہ ثابت نہیں, اور اگر کوئی الفاظ ادا کرتا تو بدعت ہو جائے گا. اور اعتکاف کے لیے مخصوص جو دعا کی جاتی ہے سنت سے ثابت بھی نہیں ہے. تو اعتکاف کی نیت مانا دل کا ارادہ ہے, کوئی مخصوص دعا کر کے اعتکاف میں داخل ہونا نہیں پڑتا ہے. یہ بات بہت ہوتی ہے کہ لوگ اعتکاف کے لیے جاتے ہیں اور پھر جو ہے اس کی خاص دعا پڑھتے ہیں. اعتکاف کی کوئی دعا نہیں, اس کی نیت ہے اور نیت دل کا ارادہ. اب ارادہ کیجیے اور اپنے اعتکاف کی جگہ پر جو ہے معتکف داخل ہو جائیں. اب اس کی مدت کتنی ہوگی تو یاد رکھیے اس کی مدت کے تعلق سے جو ہے یہ 10 دن کا ہو سکتا ہے جو سنت موقدہ ہے, 20 دن کا ہو سکتا ہے جو آخری بار آپ نے کیا. اسی طرح آپ نے شوال میں کیا, اس کا مطلب یہ کہ رمضان میں بھی ہو سکتا ہے, غیر رمضان میں بھی ہو سکتا ہے, 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے.
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو سوال کیا کہ میں نے ایک رات کے اعتکاف کی نظر مانگی تو آپ نے اجازت دی، تو پتہ چلا کہ یہ ایک رات کا بھی ہو سکتا ہے. تو اعتکاف ایک رات کا ہو سکتا ہے، 10 دن کا ہو سکتا ہے، 20 دن کا ہو سکتا ہے، یا آپ کو ایک رات سے زیادہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن جو بھی آپ کو کرنا کر سکتے ہیں. لیکن سنت موقعہ کیا ہے؟ 10 دن کا ہے. اور سنت کیا ہے؟ اس سے زیادہ کرنا ہے تو 20 دن کا بھی آپ کر سکتے. رمضان اور غیر رمضان دونوں میں یہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس کی مدت کے تعلق سے یاد رکھیے ایک رات سے کم وقت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے. حالانکہ اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن میں دونوں رائے رکھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ. علماء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ اعتکاف ایک رات سے کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا اور آپ نے ایک رات کی اجازت دی، اس سے کم کا ثابت نہیں ہے. جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول میں نے ایک رات کے اعتکاف کی نیت کی تھی، آپ نے ان کو اجازت دی، تو وہ کہتے ایک سے کم نہیں ہوگا. لیکن دو علماء کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ ایک رات سے کم نہ کرنے کو دلیل بھی تو نہیں ہے کہ مت کرو بول کر، تو لہٰذا ایک رات سے کم بھی کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے شیخ بن باز رحمہ اللہ کی فتاوی موجود ہیں، جن سے لوگوں نے سوال کیا ہم بزنس مین ہیں، ہم تاجر ہیں، ہم کو بالکل وقت نہیں ملتا کہ مخصوص یا خاص طور سے ہم جائیں اور 10 دن کا اعتکاف کریں، یا ہماری بزنس ہمارے کاروبار میں حمال ہوں، میں سامان اٹھاتا ہوں تو مجھے چھٹی نہیں ملیں گی، 10 دن میں کام سے رکا رہا ہوں، تو کیا میرے جیسا شخص جو مصروف ہو، جو وقت نہیں نکال پاتا، کیا کم وقت کے لیے جیسا 2 گھنٹے اور 3 گھنٹے اور 4 گھنٹے کا اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ ہاں کر سکتا ہے. اسی طرح سعودی کی دائمی لجنہ، سعودی کا جو پرماننٹ کمیٹی آف افتاء ہے، مطلب جو فتوے دینے کی پرماننٹ کمیٹی ہے، انہوں نے بھی اس کی اجازت دی ہے، جو کہ ایک علماء کی ٹیم ہوتی ہے جو مل کر کسی چیز مسئلے کو دیکھتی ہے، تحقیق کرتی ہے اور اس پر حکم جاری کرتی ہے. تو لہٰذا ایک رات کا اعتکاف ہے کم از کم، لیکن کیونکہ اس سے کم کی منائیت نہیں ہے تو لہٰذا ان علماء نے کہا کہ اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، جیسے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے شیخ بن باز رحمہ اللہ اور سعودی کی دائمی کمیٹی پرماننٹ کمیٹی جو افتاء فتوے دیتی ہے اس کی فتاوی بہرحال آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب کیا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ تو یاد رکھیے اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ہاں رمضان میں جب کوئی شخص اعتکاف کرے گا تو روزے سے تو ہوں گا ہی نا، بٹ نیچرل ہے. لیکن ایسا شخص جو مریض ہو، جو روزے نہیں رکھ پاتا ہو لیکن اعتکاف کی طاقت رکھتا ہو، ایک شخص بیمار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں لیکن اعتکاف کرنے کی طاقت ہے، مسجد میں رک سکتا ہے، ٹھہر سکتا ہے، سو سکتا ہے، خود کھا پی سکتا ہے، تو پھر وہ رکھ سکتا ہے، وہ اعتکاف کر سکتا ہے. اس لیے میں نے کہا اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. ہاں رمضان میں ہوگا تو رمضان میں تو آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے، تبھی تو آپ اعتکاف کریں گے، ظاہر سی بات ہے. لیکن رمضان میں بھی ایسا شخص جو اعتکاف کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی بیماری اس کو اجازت نہیں دیتی روزے کا، تو روزہ ضروری نہیں ہے. بہت سارے علماء نے یہ کہا کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لہٰذا غیر رمضان بھی کرے تو بولتے روزہ رکھنا ہے. نہیں، اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے. بیمار شخص جو روزہ نہیں رکھ پاتا اعتکاف کر سکتا ہے. اسی طرح غیر رمضان میں آپ بغیر روزے کے اعتکاف کر سکتے ہیں. عمر ابن خطاب نے جب اجازت مانگی رضی اللہ عنہ تو اللہ کے رسول نے ایک رات کے اعتکاف کا اجازت دی، اور ہم جانتے ہیں رات میں روزہ نہیں ہوتا ہے. تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں. ہاں لیکن صحت مند آدمی، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے جب اعتکاف کریں گا تو روزہ بھی ساتھ میں اس نے رکھنا چاہیے، یاد رکھیں. ٹھیک. اب اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن استطاعت کے بعد کوئی روزہ چھوڑ دے تو میں سمجھتا ہوں روزہ تو فرض عبادت ہے، تو پھر اعتکاف کی بات کیسی ہوں گی؟ جب فرض عبادت کوئی چھوڑ دے پھر اعتکاف کی بات کہاں سے ہوگی؟ لیکن جب کوئی وہ کر رہا ہے لیکن اس کی صحت ساتھ نہیں دیتی یا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بغیر روزے کے بھی اعتکاف کر سکتا ہے، یاد رکھیں. اسی طرح ہر عمل سے پہلے نیت ضروری ہے اعتکاف کی، لیکن مروجہ الفاظ جو ثابت لوگ کرتے ہیں جس کے اندر ایک خاص دعا آتی ہے نویت سنت الاعتکاف اللہ، اور پتہ نہیں آگے اس کی اور دعائیں ہوتی ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھیں. لہٰذا اعتکاف کی نیت ہے، خاص کوئی مخصوص دعا نہیں. اسی طرح اعتکاف جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ سنت موقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری عشرے میں ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہ سنت موقعہ ہے تو آخری عشرے میں ہونا چاہیے. اسی طرح آخری عشرے کے بدلے آخری 2 عشرے، مطلب رمضان کے جو ہے دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ، اس میں بھی آپ جو ہے کر سکتے ہیں. اسی طرح اعتکاف مسجد میں ہی ہونا چاہیے، مسجد سے ہٹ کر اعتکاف نہیں ہوتا، یاد رکھیے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187 میں 187 میں فرمایا اور کہا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ اپنے بیویوں سے مجامعت مت کرو، ہم بستری مت کرو جب کہ تم مساجد میں مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تو پتہ چلا اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوگا. ٹھیک ہے، اور مسجد میں ہوں گا، اور اعتکاف کی حالت میں بیوی سے ہم بستری نہیں کی جا سکتی، بوس و کنار نہیں کرنا چاہیے. ایسا کوئی بھی عمل جس سے شہوت جاگتی ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو مسجد کے اندر جو ہے ہم کر سکتے ہیں اعتکاف، اور مسجد میں ہی یہ جو ہے اعتکاف ہوں گا، یاد رکھیے. اس کے علاوہ اعتکاف مسجد کے علاوہ نہیں ہوں گے. جیسے کہ کوئی بیمار انسان کا ہے، کیا میں گھر میں اعتکاف کر لوں؟ تو یاد رکھیے گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا ہے. اعتکاف صرف اور صرف کہاں ہوتا ہے؟
مسجد میں ہوتا ہے، اس بات کو آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اعتکاف کی حالت میں بشکل ضرورت مسجد سے نکلا بھی جا سکتا ہے، یاد رکھیں، بشکل ضرورت، جیسا کہ مثال کے طور پر کہ مسجد کے اندر ضرورت پیش آ گئی، یا مسجد سے باہر جا کے کھانا لینا چاہیے، کھانا لا کے دینے والا کوئی ہے نہیں، مسجد سے باہر جانا پڑے کسی شرعی عذر کے تحت، گھر تک کی بیت الخلاء نہیں یا غسل کا انتظام نہیں اور گھر نزدیکی ہے اور میں مجبوراً جا رہا ہوں، چونکہ بہت سارے گاؤں میں اس میں بہت چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں اور غسل خانوں کا انتظام نہیں ہوتا ہے، تو شرعی ضرورتوں کے تحت انسان اعتکاف سے اٹھ کر اس کو پورا کر سکتا ہے، پیشاب اور پیخانے کے لیے، غسل لینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے کام کے لیے نہیں جا سکتا۔ اور کوشش یہ کرنا چاہیے ایسی مسجد میں آپ اعتکاف کریں جس مسجد میں جمعہ بھی ہوتی ہو، تاکہ آپ کو نکل کر دوسری جگہ نہ جانا پڑے، لیکن جس مسجد میں جمعہ نہیں بھی ہوتا اعتکاف تو وہاں ہو جاتا ہے، لیکن تکلیف کیا ہوگی، آپ کو جمعہ کو اٹھ کر مسجد چینج کرنا پڑے گی، ایک مسجد سے نکل کر پھر جامع مسجد جانا پڑے گا، تو بیٹر ہے آپ ایسی مسجد میں کیجئے جہاں جمعہ بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایسی مسجد میں کریں جہاں جمعہ ہوتی ہے، دونوں باتیں ایک جگہ ہے، کرنا چاہیے جہاں جمعہ ہوتی ہے، لیکن جمعہ نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ جائیے اور وہاں کیجیے، جمعہ کے لیے پھر آپ جائیں گے تو یہ بھی شرعی عذر ہے کہ آپ کو جمعہ کے لیے اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد نماز پڑھنے جانا پڑے گا۔ اسی طرح جو ہے ہر فرد کے لیے اعتکاف کے لیے الگ الگ خیمہ بنے گا، ہر فرد کے لیے اعتکاف کے لیے الگ الگ خیمہ، ٹینٹ بنے گا، یاد رکھیے، مطلب اگر مسجد میں ہم اعتکاف کرتے ہیں تو ہر آدمی الگ بلاک بنائیں گا اپنا، خیمہ ٹینٹ بولیے، اوپر سے ڈالا جائے یا لٹکایا جائے، باندھا جائے، کچھ بھی ہو سکتا، کچھ بھی ہو سکتا، الگ سے اس کا خیمہ ہوگا، حلقہ ہوگا، اور لوگ مل کر اعتکاف نہیں کریں گے، ایک خیمے میں ایک ہی آدمی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بخاری کی روایت ہے، ارادہ کیا اعتکاف کا تو آپ نے اپنا خیمہ لگوایا، پھر روایت کے اندر آتا ہے کہ اس جگہ جو عائشہ رضی اللہ عنہا آئی اور کہا اللہ کے رسول میں بھی اعتکاف کرنا چاہتی تو ان کا خیمہ لگا دیا گیا، پھر حفصہ رضی اللہ عنہا آئی اور کہا مجھے بھی اعتکاف کرنا، ان کا بھی خیمہ لگا دیا گیا، تو گویا الگ الگ خیمے لوگوں کے جو ہے لگا گئے۔ حضرت زینب آگے کہا مجھے بھی کرنا تو ان کا خیمہ لگایا گیا، ٹھیک ہے، تو الگ الگ خیموں میں ہوں گا اعتکاف، ایک جگہ نہیں ہو سکتا، الگ الگ ٹینٹس لگا جائیں گے، آپ کی تینوں بیویوں کے الگ الگ خیمے لگوا گئے، اللہ کے رسول کا بھی خیمہ ایک طرف لگوایا گیا، اور بیویوں کا مطلب عورتوں کا چونکہ الگ ہوں گا، صحن میں الگ سے 3 خیمے، تو پتہ چلا ہر معتکف جو ہے الگ خیمے میں بیٹھیں گا۔ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں، خیمے تو الگ الگ لگتے ہیں لیکن جمع پورے ایک ہی خیمے میں رہتے ہیں، خیمے لگ گئے 4 لوگ اعتکاف میں، لیکن آپ جب بھی جاؤ تو چاروں ایک ہی جگہ پڑے ہوئے، ایک جگہ مل کر، ارے انہیں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کا اعتکاف جو ہے ایک ذاتی عبادت ہے، یہ اجتماعی عبادت نہیں کہ آپ 8 لوگ اعتکاف میں بیٹھیں گے اور دن بھر ایک خیمے میں ساتھ رہیں گے اور پھر رات میں سے سونے کے لیے الگ ہوں گے۔ اعتکاف ایک اجتماعی انفرادی عبادت ہے جو آپ کو اپنے رب کے ساتھ تعلق، رغبت، محبت، انسیت، توبہ کرنا ہے اکیلے میں، بالکل، اسی لیے الگ خیمہ لگنا ہے، تو ہاں بس خیمے تو لگتے ہیں الگ، لیکن جمع پورے ایک ہی خیمے میں پڑے ہوئے رہتے ہیں، اور صرف اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس کے علاوہ ان خیموں میں کچھ نہیں ہوگا، اور صرف نفلی عبادتیں ہوں گی، قیام ہوں گا، قرآن کی تلاوت ہوں گی، ذکر و اذکار ہوں گا، اللہ سے توبہ بکا انسان کریں گا، یہ تمام چیزیں ہوں گی، نہ کہ وہاں بھی جا کر وہی تمام باتیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اللہ رحم کرے، لیکن اس کا مقصد نہیں سمجھ پاتے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور جب خیموں میں جائے تو سب غائب رہتے ہیں، ارے کہاں ہیں، تو چھت پہ بیٹھے ہوئے، کوئی تمباکو کھا رہا، کوئی سگریٹ پی رہا، اعتکاف میں رہ کر بھی دیکھیے حرام چیزیں نہیں چھوٹ رہی ہیں، چھت پہ جا کے پھرے، معتکف بنا شرعی عذر کے اپنا وہ جو حلقہ ہے، جو خیمہ نہیں چھوڑ سکتا، یہاں سگریٹ بڑی پینے جو ہے چھت پہ جا رہے ہیں یا مسجدوں کے حماموں کو خراب کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہمارا اعتکاف ہم کو حرام کاری سے نہیں چھڑوا رہا ہے، ہمارا اعتکاف ہم کو جو ہے بری باتوں سے، بری عادتوں سے، غیبت سے، چغلی سے، اعتکاف میں بیٹھے اور پورے سال بھر کی بزنس پلاننگ کر لے رہے ہیں، وہاں تم بھی آ جاؤ میں بھی آ جاتا، اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جائیں گے، مسجد اچھی ہے، کھانا اچھا آتا ہے اور آس پڑوس کے لوگ بہت مالدار ہے، سب چیز اچھا بالکل سیٹل ہو جاتا ہے، امام صاحب بھی تیزی سے پڑھ لیتے تو پون گھنٹے میں تراویح بھی ختم ہو جاتی، بعد میں اپنے کو پڑے رہنا اور پورے سال بھر کا بزنس پلاننگ کر لیں گے، یہ اعتکاف نہیں۔ کچھ جگہ اعتکاف رسمی طور سے منایا جاتا ہے، اور رسمی طور سے کیا ہے، میں گھر سے کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، کیسا گھر ہے کوئی اعتکاف میں نہیں بیٹھا، تو وہ گھر والے بولتے اگلے سال بیٹے تم کو بیٹھنا ہی پڑے گا، یہ کفارہ ہے سب کی طرف سے، تو لوگ پوچھتے نا ہم سے، بہت برا لگتا ہے، دیکھو ان کے گھر سے 3 بیٹھے، ان کے گھر 4 بیٹھے، ہمارے گھر سے کچھ نہیں تو تم تو بلی کے بکرے بنوں گی، بیٹھوں گی، اور بولتا میرے کو نہیں بیٹھنا پڑے گا، خاندان میں نام نہیں رہیں گا، خاص طور سے اگر آپ آج کے دور میں بھی مختلف علاقوں میں ایک گھر سے کوئی نہیں بیٹھا تو پکڑ کے جاتے کو جانا ہی پڑے گا، اس لیے کہ پورے شہر میں بدنام ہو جا رہے ہیں، اعتکاف ہمارے گھر سے کوئی نہیں کرتا، اور یہ دکھاوے کے لیے، اس لیے میں نے شروع میں کہہ دیا نا، وہ جو حضرت صحابیات نے، جو امہات نے دیکھا دیکھی میں خیمہ لگایا، اللہ نے پورے اٹھا دیا، اٹھاؤ تم سب نے دیکھا دیکھی میں خیمہ لگایا، اور صلی اللہ کے رسول نے بھی اعتکاف نہیں کیا، پھر اس کے بعد کب کیا، اس رمضان نہیں کیا اور شوال میں کیا، دیکھا دیکھے نہیں، لوگ کیا بولیں گے نہیں، سب کر رہے تو ہم کر رہے نہیں، ایک گھر سے ایک تو جانا چاہیے نا، لیکن لوگ کیا بولیں گے اپنے کو نہیں،
اعتکاف خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اس کے لیے الگ الگ خیمے ٹینٹ ڈالے جائیں گے اور بندہ اپنے رب سے تعلقات جوڑے گا اس میں. اسی طرح جو ہے معتکف خیمے میں کب داخل ہو، وہ خیمہ جب لگیں گا ٹینٹ تو اس میں جائیں گا کب، وہ بھی بڑا اہم چیز ہے. تو کب جائیں گا یہ سن لیجیے. معتکف ویسے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اعتکاف کرے، ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں بیٹھتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے خیمے میں اور ٹینٹ میں داخل ہوتے ہیں. لیکن یہ صرف روایت کا ایک حصہ ہے، تفصیلات یوں آتی ہے. ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی نیت کرتے تو آپ مغرب میں مسجد چلے جاتے، پھر وہاں مغرب کی بعد سے لے کر فجر تک اسی مسجد میں رات گزارتے، اور اس کے بعد اس مسجد میں فجر پڑھنے کے بعد اپنے اعتکاف کی جگہ میں داخل ہوتے. اب آگے بات سمجھ میں آپ کو. اعتکاف میں کب داخل ہوں گے آپ رات مغرب میں چلے جائیں گے، پھر مغرب سے لے کر آپ فجر تک اسی مسجد میں قیام کریں گے، لیکن اپنی قیام گاہ میں وہ جو خیمہ ہے اس میں داخل نہیں ہوں گے. اور جب فجر پڑھ لیں گے وہاں، مطلب سحر کریں گے آپ سمجھوں گا، فجر پڑھیں گے، فجر کے بعد پھر آپ اپنے خیمے میں داخل ہوں گے. اب وہ خیمہ پورا اعتکاف ختم ہونے تک آپ کا گھر ہے، آپ نہیں نکلیں گے آپ اس میں سے باہر. صرف جانے سے پہلے مغرب سے لے کر فجر تک مسجد میں گزاریں گے، اس کے بعد خیمے کے اندر، اور پورا وقت پھر اسی خیمے میں آپ رہیں گے. نماز پڑھی فرض، باہر نکلے، خیمہ ہٹ گیا یا پھر ہٹانے کی ضرورت پڑتی چونکہ سب بنتی ہے، پھر خیمہ لگ جائیں گا. سمجھ رہے ہیں؟ پھر آپ نے جو ہے افطار کی، پھر خیمہ لگ گیا، قیام اللیل ہوگی، پھر خیمہ لگ گیا، سحر کر لی، پھر خیمے میں ہی رہیں گے. مطلب آپ باہر آ سکتے ہیں کھائیں، پھر اندر چلے گئے، یا پھر اندر کھا لیں. کبھی شرعی ضرورت کے تحت باہر بھی آنا پڑ سکتا ہے. بہتر ہے کہ اس خیمے میں، اس ٹینٹ میں، اس جگہ میں، اس حلقے میں، اس چھوٹے سے روم میں جو مسجدوں میں آج کل پردے کے ذریعے بنایا جاتا ہے، پردے کے ذریعے ہو سکتا ہے، پارٹیشن سے ہو سکتا ہے، اینٹ مٹی کچھ بھی ہو سکتا ہے، بہرحال اس خیمے کے اندر آپ کو جو ہے اپنا جو ہے اتنے دن جو اعتکاف کے ہیں گزارنے ہیں. یاد رکھیے. تو خیمے میں کب داخل ہوں گے آپ؟ مغرب میں چلے جائیں گے، رات گزاریں گے، اور فجر کی نماز پڑھ کر خیمے میں داخل ہوں گے. یہ سنت سے ثابت ہے. اب کون سی رات سے آپ اعتکاف کریں گے، اس میں علماء کا بہت اختلاف ہے. 20 سے یا 21 سے؟ اعتکاف 10 دن کا ہے نا، تو میں جو یہ سمجھتا ہوں، جو میں نے پڑھا ہے، میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ 20 کو آپ داخل ہوں گے. اس لیے کہ 21 کو اگر داخل ہوں گے تو لیلۃ القدر آپ کی اعتکاف کے باہر گزر جائیں گی. 21 کو اگر داخل ہوں گے مغرب میں تو 21 کو داخل ہوں گے تو لیلۃ القدر چالو ہو گئی. تو 21 کی رات جب گزریں گی تو خیمے کے باہر گزریں گی. پھر فجر کے بعد داخل ہوں گے تو شب قدر اگر وہ ہو گئی 21 تو چلے گئی پھر بغیر اعتکاف کے، ہے نا. اور یہ بھی اعتکاف کی حکمت ہے کہ شب قدر بھی پالے اس کے اندر. تو لہٰذا میں اپنے ذاتی طور سے کہوں گا، جو علماء کی دونوں رائے ہے، میں یہ کہوں گا بہتر ہے 20 کو داخل ہو. 20 کی رات داخل ہوئے، رات بھر مسجد میں گزاری، فجر کے بعد اندر گئے، پھر دوسری رات جو آئیں گی وہ کون سی ہوں گی؟ 21. تو آپ اعتکاف کی حالت میں رہیں گے. جبکہ اگر آپ 21 کو جائیں گے تو کیا ہوں گا؟ اگر شب قدر وہ ہو گئی تو آپ نے باہر گزار لیا اعتکاف کے باہر، پھر آپ معتکف اپنی جگہ پہ گئے. اس سے بہتر ہے میں جو اپنی رائے دے سکتا ہوں یہ، اور علماء کی بہت سارے علماء کی رائے ہے، واللہ عالم، اس کے بعد اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کیا. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرہ مناتے. اب اس میں اختلاف ہے کہ 20 کو جاتے یا 21 کو، لیکن بہتر جو مجھے لگا اور علماء کے اقوال سے جو میں نے جانا وہ یہ ہے 20 کو داخل ہونے سے 21 کی رات اعتکاف کی حالت میں جائیں گی جو کہ شب قدر ہو سکتی ہے. تو لہٰذا 20 کو ایک انسان مسجد چلا جائے، مغرب میں چلا جائے، رات مسجد میں گزارے، اور نماز فجر کے بعد اعتکاف کی جگہ میں داخل ہو، جو کہ 20 کا روزہ سمجھ شروع ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد 21 کی رات آئیں گی. تو بہتر بہرحال یہ زیادہ ہے کہ جو ہے 20 کو آپ اعتکاف میں جائیں. اسی طرح جو ہے اعتکاف کرنے والا اپنے ساتھ ضروری اشیاء لے جا سکتا ہے اعتکاف کے لیے. ضروری اشیاء وہ اعتکاف کے لیے لے جا سکتا. ضروری اشیاء کیا کیا ہو سکتی ہے؟ گدا، تکیا، دوائیں، صابن، پیسٹ، کپڑے، ٹھیک ہے. اور ضروری اشیاء جو بھی ہر انسان کی کچھ ضروری اشیاء ہوتی ہے جو ضروری ہوتا ہے کہ اپنے پاس رکھے، تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں. یاد رکھیں ضروری اشیاء ساتھ لے جائی جا سکتی ہے. یاد رکھیں، ٹھیک ہے. لیکن ضروری اشیاء سے مراد نہیں کہ بھائی ہم تو سیٹ صاحب ہے، پورا کا پورا گھر آ رہا آپ کا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جب اعتکاف کے لیے جاتے ہیں تو پورا کا پورا گھر ہی ٹرانسفر ہو جا رہا ہے. اتنی سہولتوں کو ساتھ لاتے ہیں کہ بیچارہ دوسرا اعتکاف کرنے والا دیکھتے رہ جاتا ہے کہ یار یہ اعتکاف کے لیے یہ کیا کرنا ہے، یا پھر میرے پاس تو اتنی چیزیں نہیں ہیں جتنی اعتکاف میں ساتھ لے کر آئے. ضروری چیزیں جو نیڈ ہو سکتی ہے وہ لانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق سے آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اعتکاف فرماتے ہیں تو آپ کے لیے بستر بچھا دیا جاتا، اور جو ہے مسجد نبوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ 4 پائی بھی وہاں رکھی جاتی. تو ضروری اشیاء جو بھی ہو سکتی کہ میں نیچے نہیں سو سکتا ہوں تو 4 پائی بھی آپ لے جا سکتے. گدا مجھے ضروری ہے، اسپیشل کائنڈ کا گدا ہونا میرے پیٹ کا جو بھی ضروری چیزیں، دوائیں ہو سکتی ہے آپ کی، ضروری چیزیں لے جائی جا سکتی ہے. لیکن اس کے علاوہ خواہ بہت ساری چیزیں لینا درست نہیں. اسی طرح اعتکاف میں جو شخص بیٹھا ہے کیا وہ لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہے؟ ہاں، اعتکاف کرنے والے لوگوں سے ملاقات کر سکتا ہے شرعی ضرورتوں کے تحت. کچھ لوگ اعتکاف میں جاتے ہیں اور بالکل اپنے منہ کو ایسا بند کر لیتے اور کسی سے ملاقات نہیں کرتے. نہیں، بالکل اللہ والے ہو گئے، بولے اب دنیا سے کوئی تعلق نہیں. یہ غلط ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری باتیں کی
اپنے ازواج سے کچھ سنا جب وہ کوئی مسئلہ تھا پوچھنے آئی، بلکہ ان کو چھوڑنے بھی گئے، چونکہ رات کا وقت تھا، وہ کسی ضروری مسئلے کے تحت آئی، ان کو اپنے روم تک لے جا کر چھوڑا بھی۔ تو ضرورت کے تحت لوگ ملنے آ سکتے ہیں، ضرورت شرعی ضرورت کے تحت آپ بھی نکل کے جا سکتے ہیں، شرعی ضرورت کے تحت بات بھی کی جا سکتی ہے، شرعی ضرورت کے تحت لوگ ملنے آ کر آپ سے بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن تمام شرعی ضرورتوں کے۔ لیکن کسی کا انتقال ہوا تو معتکف نہیں نکل سکتا، کوئی بیمار ہے تو بیمار پرسی کے لیے نہیں، ہاں اسی اگر مسجد میں انتقال ہوا اور وہیں جنازے کی نماز ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشل نہیں جا سکتے، اعتکاف توڑنا پڑے گا، بعد میں کنٹینیو کریں۔ اعتکاف کی حالت میں بیٹھنے کے بعد ہم نہیں نکل سکتے، نہ جنازے کی نماز کو، نہ کسی کے انتقال میں شریک ہونے کو، نہ اسی طرح کسی سے ملاقات کرنے یا کسی کی شادی تو مبارکباد دے دوں، یا جو ہے کسی غیر شرعی چیز کے لیے نہیں نکل، صرف شرعی ضرورتوں کے تحت۔ کھانا ہو سکتا ہے، پینا ہو سکتا ہے، بیت الخلاء کا بھی ضرورت پڑے، غسل خانہ اگر نہ ہو تو اس کے لیے ہو سکتا ہے، شرعی ضرورت تک بیوی اگر ملنا ہے، کوئی مسئلہ بتانے آئے وہ سن سکتا ہے، جا کر اس کو گھر تک چھوڑ بھی سکتا ہے، شرعی ضرورتوں کے تحت ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بخاری کی روایت ہے جو آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ ام المومنین جو ہے صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی ہے، وہ کہتی ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی، تھوڑی دیر تک باتیں کی اور پھر واپس ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گھر تک پہنچا دیا۔ تو پتہ چلا شرعی ضرورتوں کے تحت جایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں جایا جاتا۔ ہاں آپ کسی شرعی ضرورت کے تحت گئے، راستے سے آتے آتے کوئی بیمار مل جاتا ہے، خالی پوچھ سکتے ہیں کیسے کیا ہے، رک کر تفصیلات نہیں لے سکتے، اس لیے کہ علامہ ابن کثیر نے جو ہے اس کی تفصیلات میں اعتکاف کے لکھا ہے کہ پوچھتے ہوئے چلے جانے میں کچھ نہیں، لیکن اسپیشل جا نہیں سکتے۔ اعتکاف والا معتکف انسان نکل نہیں سکتا، ضرورت کے تحت بات کر سکتا ہے، لوگ اسے ملنے آ سکتے ہیں، اسی طرح ضرورت کے تحت وہ بھی باہر جا سکتا ہے اور کوئی اسے ملنے اندر بھی اس کے جگہ پر آ سکتا ہے، یاد رکھیے، اور بات بھی کی جا سکتی ہے۔ جیسا مثال کے طور پر کوئی کسی ذمہ دار انسان ہے اور ظاہر سی بات ہے وہ اتنے دن لوگوں سے ٹوٹ کر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ لوگوں کے تعلقات اس سے جڑے ہیں، معاملات جڑے ہیں، تو لوگ ظاہر سی بات ہے پوچھنے آئیں گے اس سے، ظاہر سی بات ہے شرعی ضرورتوں کے تحت وہ بات چیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس تعلق سے جو ہے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت میں 187 میں فرمایا وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَعَاكِفُوا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ٹھیک ہے، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھو تو اپنی بیوی سے مجامعت مت کرو، ان سے ہم بستری مت کرو، اس لیے کہ اللہ کی حدیں ہیں اور اس کے قریب بھی مت جاؤ، تو لہٰذا اس سے پتہ چلا اس حالت میں ہم بستری کرنا درست نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق فرماتے ہیں اعتکاف کرنے والے پر مجامعت ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جو ہے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، ان تینوں کا قول یہ ہے کہ جو شخص حالت اعتکاف میں ہم بستری کریں گا وہ حرام عمل ہوگا، مطلب وہ عمل کرنا ہوتا ہے، اعتکاف میں ہم بستری کرنا اس شخص کے لیے حرام ہوگا۔ عبداللہ بن عباس کا قول بھی ہے اور ان تینوں علماء کا قول بھی ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں آپ اس کی تفصیلات اس آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت میں 187 میں تفصیلات دیکھ لیا، جس میں امام ابن کثیر نے بہت سارے اقوال نقل کیے۔ تو اس حالت میں ہم بستری نہیں کریں گے، اور علامہ ابن کثیر آگے لکھتے ہیں ہم بستری بھی نہیں کریں گے اور ہر وہ عمل سے بچیں گا جو ہم بستری کی طرف لے جاتا ہے، بوس و کنار کرنا، نزدیک بلانا، سمجھ رہا، ہر وہ عمل، ہاں شرعی ضرورت کے تحت بیوی شوہر کو چیز دے سکتی ہے، کچھ چیز لگا سکتی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ مس، وہ چھونا جو ہے شہوت کی غرض سے نہیں ہوگا، ضرورت کی غرض سے ہوگا، وہ چھونا کسی فزیکل ڈیزائر کے لیے نہیں ہوگا بلکہ فزیکل نیڈ کے لیے ہوگا، مطلب ضرورتوں کے تحت ہوگا۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں تھے اور میری طرف آپ نے سر جھکایا اور میں نے آپ کے سر میں جو ہے کنگھی کر دی، حالانکہ میں حیض کی حالت میں تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ بیوی اعتکاف میں اگر شوہر ہے، ضرورت کے تحت اگر وہ چاہتا ہے تو اپنا سر اللہ کے رسول نے دیا اور حضرت عائشہ نے بالوں کو کنگھی کر دی، جما دیا۔ تو اس سے پتہ چلا ضرورت کے تحت بیوی ہاتھ لگا سکتی ہے شوہر کو، لیکن یہ ڈیزائر، خواہش سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ نیڈ ہوگا، ضرورت ہوگی تو ہاتھ لگائی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے بغیر جو ہے حاجت معتکف خیمے سے کسی بھی حال میں نہ نکلے، بغیر ضرورت کے نہ نکلے، نہ گھر جائے، نہ کسی سے بات کرے، ہاں ضرورتیں قضاء حاجت، غسل لینا، جمعہ کی نماز، ٹھیک ہے، دوا لینے کے لیے اگر اسے خود جانا ہے، اگر کھانا کوئی لانے کے لیے نہیں ہے تو وہ خود جا کر کھانا کھا کے آ سکتا ہے، ان تمام صورتوں میں جلدی جائیں گا، صرف وہ کام کریں گا اور واپس آئیں گا۔ ان تمام صورتوں میں جو شرعی عذر ہے صرف جائیں گا، عذر کو پورا کریں گا اور واپس آ جائیں گا، رکیں گا نہیں کہ اب چلو آت ہو گئے تھوڑا کچھ اور بھی کر کے آتے، گیا اپنا عذر پورا کیا، اپنی ضرورت پوری کی اور واپس آ گیا۔ اسی طرح آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت جو ہے انسان کو چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں کرے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور روایتوں میں یوں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقہ علیہ روایت ہے، رمضان کے آخری عشرہ آتا تو ماں عائشہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
اپنا تہبند پوری طرح کس لیتے، اپنا تہبند نیچے کا حصہ جو انسان باندھتا ہے پوری طرح کس لیتے، معنی یہ نہیں کہ فزیکل کس لیتے، معنی یہ ہے کہ وہ بولتے ہیں نا اردو میں کمر بستہ ہونا، تیار ہو گیا، فٹ ہو گیا کسی کام کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کے اندر اسپیشل جو ہے عبادتیں کرتے تھے، اعتکاف کرتے، صدقات اور خیرات کی کثرت کرتے، قیام اللیل زیادہ سے زیادہ کرتے، تلاوت قرآن آپ کثرت سے کرتے، اور ہر رمضان آپ ایک قرآن پورا جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے، تو کثرت سے کرتے۔ تو آخری عشرے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت سے خوب عبادتیں کریں۔ ماں عائشہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ فرماتی ہے، کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اور دنوں کی نسبت عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتے۔ عام دنوں کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بہت کثرت سے محنت کرتے عبادت کے معاملے میں، تو ہم نے بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کثرت سے وہ کریں۔ اب عورت کے اعتکاف کے تعلق سے کچھ باتیں، ٹھیک، عورت کے اعتکاف یاد رکھیے، تو عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے جیسا مرد اعتکاف کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، ٹھیک ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی کیا اور آپ کی وفات کے بعد بھی وہ اعتکاف کرتی رہی، ٹھیک ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یوں ہیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کی اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت دے دی، بخاری کی روایت میں آتا ہے، آپ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دی۔ اس طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ انہوں نے مسجد میں خیمہ نصب کیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں برابر اعتکاف فرماتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، ہر رمضان کرتے تھے اور امہات بھی کرتی تھی ساتھ میں۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد بھی جو ہے امہات المومنین اعتکاف کرتی تھی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب اعتکاف نبی کی زندگی میں ازواج نے کیا، اعتکاف نبی کی زندگی کے بعد ازواج نے کیا، اور دونوں ہی صورتوں میں اعتکاف کہاں کیا؟ مسجد میں، زندگی میں مسجد میں، زندگی کے بعد بھی مسجد میں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک زوجہ جو ہے جن کا ام سلمہ آتا ہے اس میں بہرحال غالباً، انہوں نے جو ہے اعتکاف کیا اور وہ استحاضہ کی حالت میں تھی، مطلب ایسی حالت میں بھی ازواج مطہرات اعتکاف نہیں چھوڑتی تھی۔ استحاضہ، دیکھیے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، لیکن استحاضہ وہ کیفیت ہوتی ہے کہ عورت کو حیض نہیں آتا لیکن حیض کے بدلے بغیر کسی عذر کے خون نکلتا جو بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اور جو خون حیض کا ہوتا بھی نہیں، استحاضہ۔ تو استحاضہ میں بھی امہات جو ہے اعتکاف کیا کرتی تھی۔ میں اس کے امپورٹنس بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن عورتوں کے اعتکاف کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں۔ کنڈیشن فرسٹ کیا ہے؟ سب سے پہلی کنڈیشن یہ کہ شوہر یا ذمہ دار، شوہر ذمہ دار مطلب والد، بھائی، جو جس کے ماتحت وہ رہتی ہے، اس کے گارجین جس کو بولیں گے، اس کے اجازت کے بغیر عورت اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بخاری کی روایت ہم نے ابھی دیکھی اس میں آتا ہے کہ آپ نے اعتکاف سے قبل اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی اور آپ نے اجازت دے دی، تو پتہ چلا شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی اعتکاف نہیں کر سکتی۔ اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ شوہر کی اگر بغیر اجازت کے کوئی عورت اعتکاف کر لے تو اس کو پورا حق اختیار ہے شوہر کو اس کا اعتکاف توڑا کر اس کو واپس لائے، چونکہ اعتکاف نفلی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث واضح ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت نفل روزے بغیر شوہر کی اجازت کے نہ رکھے، تو پتہ چلا نفلی عبادت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ شوہر کی اجازت۔ تو شوہر اس کا اعتکاف توڑا بھی سکتا اگر بغیر اجازت کرے تو، ٹھیک ہے، امام شافعی امام احمد بن حنبل کا ایک قول ہے۔ اسی طرح دوسرا کام جو کرنا ہوں کنڈیشن وہ یہ ہے، جس مسجد میں عورت اعتکاف کے لیے بیٹھتی ہے وہاں یہ چیز ضروری ہے کہ مرد اور زن کا، عورت اور مرد کا اختلاط نہ ہو، مطلب سپریٹ مسجد ہو، سپریٹ مصلی ہو، سپریٹ طہارت خانے ہو، سپریٹ غسل خانے ہو، سپریٹ نماز کا پورا مکمل انتظام ہو۔ مسجد میں کریں گی اور مسجد میں سپریٹ ساری چیزیں اس کے لیے ہونا چاہیے، اور ان سب پر بدرجہ اولا اس کی حفاظت کا کمپلیٹ نظم ہونا چاہیے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ بیچاری اعتکاف کے لیے جائے اور کسی فتنے میں پھنس جائے۔